يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مجھے یاد آتی ہے. میں ان کے شہر جا چکا ہوں عراق میں جو موجود ہے، جس کو بیبیلون کہتے ہیں، بابل شہر. پوری دنیا کے اندر اس وقت لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے. نمرود دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان جو بادشاہ تھا، وہ جو ہے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اس وقت صرف ایک ہی انسان ایسا تھا جو ان کے خلاف کھڑا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کی عمر 7 سال کی ہے اور آپ کا چچا جو تھا آزر، وہ بھی کافر تھا. اس نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ بتوں کو لے جاؤ اور مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچو. حضرت ابراہیم علیہ السلام مارکیٹ میں لے گئے اور لوگوں کو پکار پکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بت ہیں، یہ تمہارے ایسے خدا ہیں جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، پھر بھی خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو. لوگوں نے آ کر کے چچا سے کہا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کی جو ہے برائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تمہارا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے خداؤں کی برائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے سمجھاؤ اور بولو. آزر نے آ کر کے اپنے بھتیجے سے کہا اے ابراہیم تو ایسا نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں کہوں گا میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ کو مانتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا اور مجھے پیدا کیا. آزر نے پکڑ کر کے نمرود کے پاس لے گئے. نمرود جو اس وقت کا بڑا ظالم و جابر جو ہے بادشاہ تھا، اس کے پاس لے گئے، جا کر کے پیش کیا اور کہا کہ میرا بھتیجا بدعت گیا ہے، آپ کو خدا نہیں مانتا، بتوں کی پوجا نہیں کرتا، اسے سمجھائیں. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کاٹنا مارنا، یہی مطلب ہے، بلکہ کہا گیا افضل الجہادی، فرمایا گیا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس سے ڈرے نہیں، نہ گھبرائے، بلکہ ارشاد فرمایا تیرے سامنے بھی وہی بات کروں گا جو اپنے چچا کے سامنے بات کر کے آیا ہوں. اور ارشاد فرمایا میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو تیرا اور میرا خالق ہے، میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا. میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، جو ازلی اور ابدی ہے. نمرود نے کیا کہا؟ اسے اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو. 3 مہینے تک آگ جلائی گئی اور آپ کو اس کے اندر ڈالا گیا. اور جب ڈالا جا رہا تھا، یہی بات مجھے نقل کرنی ہے، آسمان سے فرشتوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ میرے خلیل ابراہیم سے پوچھ کے دیکھو کیا انہیں کوئی ضرورت ہے. فرشتے آئے اور پوچھا ہے ابراہیم کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حق کہنے کی بنیاد پر تمہیں ڈالا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے کہ ابراہیم کیا چاہتا ہے. 2 مرتبہ فرشتے آئے لیکن حضرت ابراہیم نے واپس بھیج دیا. تیسری مرتبہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا. جو آگ 3 مہینے سے جلائی گئی تھی، حضرت ابراہیم جب اس میں گئے تو وہ لہلہاتا باغیچہ بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جا کر کے آرام سے رہنے لگ گئے. علامہ اقبال کی بات مجھے یاد آتی ہے، تقریباً اسی 100 کے واقعے کو ذکر مسلمان ہوں گے آج بھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں میں دباتی ہوں، مارتی ہوں، سترتی ہوں. آج ابراہیم جیسا کیا کر سکتا ہوں تو آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا.